چلیے آج بات کرتے ہیں تاریخ کی سب سے طویل اور طاقتور سلطنتوں میں سے ایک کی، یعنی آل عثمان کی۔ سوچئے ذرا، ایک عظیم سلطان کا پوتا اور اسے بیروت کی سڑکوں پر ٹیکسی چلانی پڑی صرف زندہ رہنے کے لیے۔ کہانی کی شروعات کسی عالیشان محل سے نہیں بلکہ اس تلخ حقیقت سے ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا؟ تاریخ کا عظیم ترین شاہی خاندان اتنی گہرائی میں کیسے جا گرا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں بالکل شروع میں جانا ہوگا، جب اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ دیکھیں، صدیوں تک تو اس خاندان کی کہانی صرف کامیابی اور فتوحات کی داستان تھی۔ 1299 میں عثمان غازی نے ایک چھوٹی سی ریاست سے شروعات کی، پھر صرف 21 سال کی عمر میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ جیسا شہر فتح کر لیا۔ اور بات یہیں نہیں رکی، 1517 میں سلطان سلیم اول پہلے عثمانی خلیفہ بنے، یعنی پوری مسلم دنیا کے رہنما۔ یہ وہ عروج کا دور تھا، خاص طور پر سلیمان علی شان کے وقت میں۔ 600 سال! ذرا سوچئے، 600 سال تک ایک خاندان کی حکومت، اور یہ حکومت صرف ایک جگہ پر نہیں تھی بلکہ 3 براعظموں یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن کہتے نا، ہر عروج کو زوال ہے، اور اتنی عظیم سلطنت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دھیرے دھیرے زوال کے آثار نظر آنے لگے۔ اور یہ فرق کتنا بڑا تھا، اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک طرف وہ سنہرا دور تھا جب سلطنت کی سرحدیں پھیل رہی تھیں، فوجی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا اور معیشت عروج پر تھی، اور دوسری طرف وہ وقت آیا جب علاقے ہاتھ سے نکلنے لگے، فوج کو شکست ہونے لگی، معیشت دیوالیہ ہو گئی، اور اسی سلطنت کو یورپ کا بیمار آدمی کہا جانے لگا۔ زوال کی ایک بڑی وجہ اندرونی خلفشار بھی تھا۔ آخری طاقتور حکمران سلطان عبدالحامد دوم کو 1909 میں ہٹا دیا گیا، لیکن شاید سب سے بڑا فیصلہ جس نے سلطنت کے خاتمے پر مہر لگا دی وہ تھا پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دینا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس کے بعد سلطنت کو حتمی شکست ہوئی اور اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ اب سلطنت کا خاتمہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، شاہی خاندان کے لیے تو یہ ایک ذاتی قیامت تھی۔ اور یہ سب کچھ کتنی تیزی سے ہوا، دیکھیں، 1922 میں نئی ترک حکومت نے سلطنت ہی ختم کر دی، پھر 1924 میں خلافت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، اور پھر مارچ 1924 میں پورے شاہی خاندان کے 156 افراد کو ملک سے نکال دیا گیا۔ سب کچھ چند سالوں کے اندر ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب کے سب ایک ہی قانون کے تحت بے وطن ہو گئے۔ ان سے ان کی ترک شہریت چھین لی گئی اور انہیں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ وہ دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی طرح بکھر گئے، بالکل خالی ہاتھ۔ لیکن اتنی مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنی شناخت کو قائم رکھا۔ خاندان نے ایک نیا خاندانی نام اپنایا، عثمان اوغلو۔ اس کا مطلب ہے عثمان کی اولاد۔ یہ نام سلطنت کے بانی عثمان غازی سے اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے تھا، تاکہ ان کی نسل ہی پہچان باقی رہے۔ نئی حکومت اور شاہی خاندان کے درمیان تعلقات کتنے خراب تھے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آخری خلیفہ عبد المجید دوم کا جب انتقال ہوا تو انہیں ترکی میں دفنانے کی اجازت تک نہیں دی گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی فرانس میں گزاری اور آخرکار انہیں مدینہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ اور یہیں سے ہم واپس اسی تلخ حقیقت پر آ جاتے ہیں جس سے بات شروع ہوئی تھی۔ سلطان عبدالحمید دوم، جو اتنے طاقتور اور امیر حکمران تھے، ان کے پوتے محمد اورحان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ٹیکسی چلانی پڑی، محلات سے سڑکوں تک کا سفر، یہ تھی ان کی نئی حقیقت۔ لیکن یہ کہانی صرف جلاوطنی اور مشکلات پہ ختم نہیں ہوتی، ایک طویل عرصے بعد واپسی کا سفر بھی شروع ہوا۔ یہ واپسی بہت دھیرے دھیرے ہوئی۔ 50 سال کی جلاوطنی کے بعد 1974 میں خاندان کے لوگوں کو واپس ترکی آنے کی اجازت ملی۔ پھر 2004 میں ارطغرل عثمان، جنہیں آخری عثمانی بھی کہا جاتا ہے، انہیں ترک پاسپورٹ دیا گیا، اور آخرکار 2018 میں ترک حکومت نے فیصلہ کیا کہ خاندان کے تمام افراد کو شہریت دی جائے گی۔ آج ان کے تقریباً 100 افراد ترکی، یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں۔ تو آج سلطنت تو نہیں ہے، لیکن خاندان کی جانشینی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اس وقت خاندان کے سربراہ ہارون عثمان ہیں، جو آل عثمان کے 46ویں سربراہ ہیں، یعنی اگر سلطنت قائم رہتی تو وہ آج کے سلطان ہوتے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، 600 سال کی سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن خاندان آج بھی موجود ہے۔ تو پھر کسی خاندان کی اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ طاقت اور زمین ہوتی ہے جو چھن جائے، یا پھر وہ شناخت اور بقا ہے جو ہر مشکل کے باوجود قائم رہے؟